نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات بآواز بلند بارگاہ رسالت میں تحفہ درود پاک پیش کریں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا ہے اس میں رب تبارک و تعالی اپنے محبوب علیہ السلام سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرنے والوں نے جو تفسیر فرمائی وہ یہ کہ یہاں نماز سے مراد 5 وقتہ نماز نہیں بلکہ نماز عید الاضحیٰ ہے، اور یہاں قربانی سے مراد سیدنا حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ عید الفطر کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ پہلے نماز کا ذکر کیا بعد میں قربانی کا ذکر کیا۔ رب تبارک و تعالی چاہتا تو وہ پہلے قربانی کا ذکر کر دیتا اور بعد میں نماز کا ذکر کر دیتا، اور یوں ارشاد فرما دیتا کہ اے محبوب آپ اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے اور نماز پڑھیے۔ یوں تو ہو سکتا تھا نا، لیکن نماز کو پہلے ذکر فرمایا اور قربانی کو اس کے بعد۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ قربانی کا مرتبہ نماز کے بعد ہے۔ اب اگر کسی نے نماز سے پہلے قربانی کر لی تو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اس لیے پہلے نماز اور بعد میں قربانی۔ اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ شاید یہی موقع تھا کہ کچھ صحابہ کرام نے ابھی حضور نے قربانی نہیں کی تھی اور صحابہ نے پہلے کر لی۔ اسی طرح رمضان المبارک کا روزہ رکھنا ابھی حضور نے شروع نہیں فرمایا تھا کہ کچھ صحابہ نے یہ سوچ کر کہ آج چاند نہیں دکھا ہے، اگرچہ 29 تاریخ ہے، کل تو ہو ہی جائے گا، لہذا روزہ عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، عبادت میں جلدی کر لینا چاہیے تاکہ اور زیادہ ثواب۔ یہی سوچ کر کے ان صحابہ نے حضور سے پہلے قربانی کی، حضور سے پہلے روزہ رکھا۔ فوراً آیت کریمہ نازل ہو گئی اے ایمان والو محبوب سے آگے نہ بڑھو۔ محبوب نے ابھی روزہ رکھنا شروع نہیں کیا، تم نے شروع کر دی۔ محبوب نے ابھی قربانی کی نہیں اور تم نے قربانی کر دی۔ یاد رکھو ہماری بارگاہ میں تمہارا وہی عمل مقبول ہے کہ جو محبوب کی اتباع اور پیروی کرنا۔ بھلے عبادت کیوں نہ ہو،
اگر تمہاری وہ عبادت ہمارے محبوب کی پیروی اتباع کے اندر نہیں تو پھر وہ عبادت ہی نہیں. اسی لیے وہ عمل تمہارا ہماری بارگاہ میں مقبول ہی نہیں. اس لیے دوستو یہ ضروری ہے کہ جو بھی عبادت وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہو، حضور کی اطاعت میں ہو، حضور کی پیروی میں ہو. اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب سے ارشاد فرمایا ہے محبوب آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور پھر قربانی کیجیے. آؤ میں آپ کو بتاؤں، آپ تو یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم جانور کو ذبح کر دیتے جس کا نام قربانی. ایسا کرنے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ بعض لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ صاحب یہ خامخائی کے لیے جانور کی جان لینا یہ کون سی عبادت ہے؟ اچھے خاصے جانور کے گلے پر چھری چلا کے آپ نے اس کو موت دے دی، اس کی زندگی تمام کر دی. یہ عبادت کیسے؟ بہت سے روشن خیال لوگ اس قسم کے اعتراضات بھی کرتے ہیں. آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ قربانی ہے کیا. سیدنا حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو جلیل القدر صحابی، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے آقا یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا قال سنت ابیکم ابراہیم، اے زید ابن ارقم یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت. پھر صحابہ نے میرے آقا سے سوال کیا کہ اے آقا یہ قربانی حضرت ابراہیم کی سنت تو ہے مگر قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قربانی میں ہمیں کیا اجر ہے؟ ہم قربانی کرتے تو ہمیں کیا ملتا؟ ہمارے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے کیا اجر مقرر کیا ہے، کیا ثواب مقرر کیا ہے؟ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ان قربانیوں کے اندر ہمارے لیے کیا ہے، کون سا اجر ہے، کون سا ثواب ہے، کون سی نیکی ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا قال بكل شعرة حسنة سمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطايا. اے میرے صحابہ اس قربانی، اس کا ثواب، اس کا اجر تم پوچھ رہے ہو تو سنو. جانور کے ہر بال کے ایک بال کے بدلے میں رب تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے. بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، شعر کہتے ہیں بال کو، حسنہ کہتے ہیں نیکی کو. اب میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں جس سے آپ اس قربانی کی اہمیت کو سمجھیں. الفاظ کیا ہیں؟ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ. تو دیکھیے شعرتن کے اوپر دو پیش ہیں، نیچے دو زیر ہیں، اور حسنتن کے اوپر دو پیش ہیں. اس کو عربی زبان میں تنوین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تنوین. تو تنوین کا معنی ہے دو زبر، دو زیر، دو پیش. خواہ وہ دو زبر ہوں ان کو بھی تنوین کہا جاتا ہے، دو زیر ہوں ان کو بھی تنوین کہا جاتا ہے، دو پیش ہوں
ان کو بھی تنوین کہا جاتا ہے۔ تنوین کی دو قسم ہیں، ایک تنوین برائے تحقیر ہوتی ہے اور ایک تنوین برائے تعظیم ہوتی ہے۔ اب یہ برائے تحقیر اور برائے تعظیم یہ کیا چیز ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ یہ دو زبر جس کو تنوین کہا جاتا ہے یہ کسی نہ کسی لفظ پر تو ہوتے ہیں نا، اس لفظ سے جو بھی چیز مراد ہوتی ہے اس چیز کی سب سے زیادہ حقیر چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حسنہ جس کے معنی نیکی ہے، تو جو بھی نیکی ہے اس نیکی کی عظمت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے تنوین تعظیم کو لایا جاتا ہے تاکہ سننے والے یہ سمجھیں کہ یہ تنوین جس لفظ پر ہے اور اس لفظ سے جو چیز مراد ہے وہ معمولی نہیں بلکہ عظیم تر ہے۔ اس لیے اس تنوین کو تنوین تعظیم کہتے ہیں۔ تو شعرتین کے نیچے جو تنوین وہ برائے تقصیر، اور حسنتن کے اوپر جو تنوین وہ برائے تعظیم۔ اور شعرہ کے معنی ہے بال، کس کے بال؟ جانور کے۔ اور بال کا معاملہ یہ ہے کہ ہر انسان یا ہر شے کے دو درجے ہوتے ہیں، ایک اعلیٰ درجہ اور ایک ادنیٰ درجہ۔ دیکھیے ہمارے اور آپ کے سر سے پاؤں تک بال ہیں، لیکن سب سے افضل بال کون سا ہے؟ داڑھی کی، سر کا نہیں۔ اور سب سے کمتر بال کون سا ہے؟ جو یہ انگوٹھے کے اوپر جو بال ہے، کیونکہ انگوٹھا انسان کا سب سے نچلا درجہ ہے اور یہ حصہ سب سے افضل۔ تو اسی طرح جانور کے اندر بھی دو قسم کے بال ہوتے ہیں، ایک اعلیٰ جو اس کے سر پر ہوتے ہیں اور ایک ادنیٰ جو اس کی پوچھ پر ہوتے ہیں۔ ان بالوں کا مقام اور درجہ سب سے کم تھا، تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ اے میرے جانثارو، تم جس جانور کی قربانی کرتے ہو تو اس جانور کا سب سے کم درجہ رکھنے والا جو بال ہے اس کے بدلے میں بھی رب ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اعلیٰ کو تو چھوڑ دو، جو سب سے کم درجہ جس بال کی اہمیت ہے اس کے ایک بال کے بدلے میں بھی رب تبارک و تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا۔ اور حسنتن پر تنوین لا کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ اے میرے چاہنے والوں، وہ نیکی اتنی عظیم تر ہے، اتنی بڑی ہے کہ تمہارا ذہن اس کے ثواب، اس کی اجر تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو قال بكل شعرة حسنہ، جانور کے حقیر سے حقیر ایک ایک بال کے بدلے رب تبارک و تعالیٰ ایک ایسی عظیم نعمت عطا فرماتا ہے کہ اس کی عظمت تک تمہارا ذہن پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اب آپ سوچو کہ جانور کے اندر کتنے بال ہیں، کوئی کاؤنٹنگ کر سکتا ہے؟ ایک قربانی کرنے پر رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، تو دوستو کیوں نہیں آپ ان نعمتوں کو، ان نیکیوں کو لینا چاہتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم صاحب نصاب ہو کر قربانی کریں۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، یہ قربانی کس پر فرض ہے، کس پر واجب؟
تو یاد رکھیے گا کہ یہ قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ تو صاحب نصاب وہ شخص ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا 7.5 تولے سونا نہ ہو مگر جتنی رقم کا 7.5 تولے سونا آتا ہے وہ رقم ہو، اسی طرح جتنی رقم کی چاندی آتی ہے چاندی نہ ہو بلکہ اس کے بدلے میں اس کے پاس 52.5 تولے چاندی جتنی رقم کی آتی ہے وہ رقم ہو۔ تیسری صورت کہ اگر کسی کے پاس نہ تو 7.5 تولے سونا ہے یعنی کم ہے، 2 تولہ ہے یا 3 تولہ ہے یا 4 تولہ ہے یا 7 تولہ ہے تو نصاب کو نہیں پہنچ رہا۔ اسی طرح 52.5 تولے چاندی کسی کے پاس نہیں بلکہ اس سے کم ہے، مثال کے طور پر 40 تولہ ہے، 45 تولہ ہے، 48 تولہ ہے، 50 تولہ ہے یا اس سے کم، تو یہ بھی نصاب کو نہیں پہنچ رہا۔ تو ایسی صورت کے اندر یا تو اس جو کم سونا ہے 7.5 تولے سے اس سونے کو آپ چاندی بنائیں کہ وہ 52.5 تولے تک پہنچ جائے چاندی، یا پھر اس چاندی کو سونا بنائیں کہ تاکہ وہ چاندی 7.5 تولے سونے تک پہنچ جائے۔ ان تینوں صورتوں میں انسان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور ایک شرط اور بھی ہے کہ اس تمام چیز پر حولان حول یعنی پورا 1 سال گزر گیا۔ اگر 1 سال نہیں گزرا ہے اور 52.5 تولے چاندی ہے اور 7.5 تولے سونا ہے اور سال نہیں گزرا، حولان حول نہیں پورا ہوا، تو ایسے شخص پر نہ تو زکوٰۃ واجب اور نہ قربانی واجب۔ لیکن قربانی کے لیے ایک چیز میں فرق ہے، کیا کہ وہ یہی صاحب نصاب ہے، لیکن اس کے لیے پورا سال گزرنا یہ شرط نہیں۔ مثلا قربانی کے 3 دن ہے نا، 3 دن سے پہلے تک آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یعنی نہ 7.5 تولے سونا تھا، نہ 52.5 تولے چاندی تھی، نہ 7.5 تولے سونا جتنی رقم کا آتا تھا وہ رقم تھی، نہ 52.5 تولے چاندی جتنی رقم کی آتی تھی وہ رقم تھی آپ کے پاس۔ لیکن جیسے ہی قربانی کا پہلا دن آیا، یعنی 10 ذی الحجہ، نماز پڑھ کر کے آپ گھر پہنچے تو گھر میں کیا دیکھا آپ نے کہ کوئی صاحب آپ کو 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا جتنی رقم کا آتا ہے وہ رقم یا 52.5 تولے چاندی جتنی رقم کی آتی ہے وہ رقم لیے بیٹھے ہوئے کہ آپ کی نظر ہے۔ اسی وقت قربانی فرض ہے۔ اس میں سال گزرنے کی شرط نہیں، دکھانا یہ ہے کہ اس قربانی کی عظمت، اس کی اہمیت یہ ہے کہ صاحب نصاب کے لیے حولان حول گزرنا یہ شرط نہیں۔ اگر ان 3 دنوں کے اندر اتنا مال اس کے پاس کہیں سے بھی آ جاتا ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دوستو، جو جانور آپ لیتے ہیں، بہت سے لوگ جب جانور لیتے ہیں تو اندازہ لگاتے ہیں کہ اس میں کتنا گوشت ہوگا، $1500 کا ہے یا $2000 کا ہے، بولے گوشت بہت کم، یہ نہیں دینا، دوسرا لینا، وہ گوشت زیادہ ہے۔ حالانکہ اس دوسرے کے اندر گوشت تو زیادہ ہے مگر اس پہلے والے سے وہ حسین خوبصورت نظر نہیں آ رہا۔
نہ یہ اس پہلے والے سے زیادہ تندرست و توانا نظر آتا ہے، گوشت زیادہ ہے، کہا وہی لیں گے۔ تو دوستو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے حضور نے دوسری بات کیا ارشاد فرمائی، سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم۔ اے میرے غلاموں، جب قربانی کا جانور لو تو تندرست و توانا ہو، خوبصورت ہو، حسین ہو، کیونکہ یہ نذرانہ تم خدا کی بارگاہ کے اندر پیش کر رہے ہو، تو خدا بھی جمیل ہے، اور اس کو گفٹ، اس کی بارگاہ میں جو گفٹ پیش کیا جائے وہ بھی حسن و جمال والا ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ تندرست و توانا اس لیے ہو کہ سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، یہی جانور کل قیامت کے دن جب تمہارا گزر پلسرات سے ہوگا تو یہی جانور تمہیں اس پلسرات سے گزارے گا۔ سبحان اللہ۔ اب اگر کمزور ہوا، وہ ہلر جھلر کرے گا نا، خود بھی جائے گا تم بھی جاؤ گا، اور نیچے جہنم۔ اس لیے میرے دوستو، جانور مضبوط ہونا چاہیے۔ گوشت مت دیکھو، دو چیز دیکھو، خوبصورتی دیکھو، طاقتور دیکھو، تندرست و توانا دیکھو، اور پیسہ کو مت دیکھا کرو۔ یار سال میں ایک مرتبہ تو معاملہ ہوتا ہے۔ ہم اپنے نفس کے لیے، سمجھے آپ، جب کوئی پارٹی کرتے ہیں تو چاہے نگونا 50 روپے کلو ملے تو ہم 50 روپے کلو لے کر کے آئیں گے، وہاں بھاؤ تاؤ بھی نہیں کرنے، یا نہیں پیئیں گے، یہ بہت 50 روپے بہت زیادہ جا رہے ہیں۔ 200 آدمی کی پارٹی کی ہے، 5 کلو لے کے آ گیا تو یار 350 روپے چلا جائے گا اس کے اندر، لہذا یہ نہیں کرنا، بولے کچھ بھی ہو جائے، 500 بھی ہوگا، وہ لینا عزت کا معاملہ۔ آدمی اپنے نفس کے لیے تو یہ حال، اور جب خدا کی بارگاہ کے اندر گفٹ پیش کرنے چلتا ہے تو وہ بولے بہت مہنگا ہے، نہیں کرنا ہے، سستا والا چاہیے۔ اور کسی نے کہہ دیا کہ صاحب $20 میں ایک حصہ مل رہا ہے، او اللہ اکبر، $100 نکال کے دیتا، بولے ابا کی طرف سے بھی، اماں کی طرف سے بھی، بھاوج کی طرف 5 حصے کر دو، $20۔ دوست کو یاد رکھو، یہ قربانی جو ہم اور آپ کرتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ ہمارے ہی کام آئے۔ تو اگر لاغر اور نحیف، کمزور، ضعیف جانور آپ نے کیا ہے تو وہی جانور جب پلسرات سے گزارے گا تمہیں نا، تو نیچے کو دھکا دے دے گا۔ اپنا حساب آپ کو خود کرنا چاہیے۔ اس لیے جانور حسین، خوبصورت ہونا چاہیے، تندرست و توانا ہونا چاہیے۔ ویسے بھی ایام بقرعید میں دیکھا جاتا ہے کہ جانور مہنگا ہو جاتا ہے۔ وہی جانور جو بقرعید سے پہلے 1000 کا مل رہا تھا، وہی جانور بقرعید میں 1500، 1600، تو کوئی بات نہیں، کیا ہوا اس کے اندر؟ ارے 500 یا 600 روپے اگر زیادہ جا رہے ہیں اور فی حصہ 100 روپے اور آپ کو دینا پڑ رہا ہے، تو اس پہ کیا ہے؟ کوئی بات نہیں، کیونکہ جتنا تنگ دلی کے ساتھ آپ یہ کام کرو گے، یاد رکھو حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کہ جب تم قربانی کرو تو خوش دلی کے ساتھ کرنا، دل پہ تنگی نہیں ہونی چاہیے کہ اتنا پیسہ خرچ ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر آپ نے تنگ دلی کے ساتھ قربانی کی تو ایسی قربانی بارگاہ الہی کے اندر مقبول نہیں ہوتی، خوش دلی کے ساتھ۔ اس لیے کہ آج جو ہمارے اور آپ کے پاس جو دولت ہے وہ اسی رب نے تو دی ہے، اب اس کے لیے آپ نذرانہ پیش کر رہے ہو تو وہاں تنگ دل ہونے کا مطلب کیا؟ کیوں تنگ دل ہوتے؟ فراخ دلی کے ساتھ کہ پروردگار تیری ہی دی ہوئی نعمت ہے اور تیری ہی بارگاہ کے اندر ہم اس کو پیش کر رہے ہیں، خوش دلی سے ہونا چاہیے نا۔ اور ایک جگہ قرآن کریم میں یہ بھی ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز خدا کی بارگاہ میں خرچ نہ کرو۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟
قربانی کر کے آیا گوشت، تو جو بڑھیا بڑھیا تھا نا وہ تو رکھ لیا گھر پر، اور جو کم درجے کا اس کو بانٹ دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو نہیں پہنچو، تم نیکی حاصل نہیں کرو گے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز خدا کی راہ میں خیرات نہ کرو۔ تو جو ران کا تھا نا وہ تو رکھ لیا گھر کے لیے، بولے پارچہ بنا کر کے بابا کیوں کریں گے، وہ ہڈی والا بولے اس کو دیا مولانا صاحب کو، مسجد والے مولانا صاحب ان کو دیو، بیچارے بہت غریب آدمی ہیں کھانے۔ دوستو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو آپ نے اس آیت کے خلاف کیا کہ جو آپ کے نزدیک پسندیدہ چیز تھی وہ تو آپ نے خدا کی راہ میں دی نہیں، جو ناپسند تھی وہ مسجد میں یہ ہڈی کھا لیں گے، مولانا صاحب گوڑ بھی کھا لیتا ہے تو گوڑ دیا مولانا صاحب کو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے دوستو۔ اسی لیے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے حصے میں جو قربانی آپ کرتے ہیں اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ یہ 3 حصہ کرنا مستحب ہے، فرض واجب نہیں، مستحب ہے۔ ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھیں آپ، ایک حصہ اپنے دوست احباب رشتہ دار، اور ایک حصہ اگر غربا ہو تو ان کو تقسیم کر دیجیے۔ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ کل کا کل گوشت چاہے تو آپ غربا کو بانٹ دیجیے، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ کل کا کل گوشت اپنے لیے استعمال کے لیے کر سکتے ہیں۔ اجازت دونوں طرح ہے، لیکن مستحب یہی ہے کہ اپنے اس مال میں غربا کا بھی لحاظ کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ان غربا کو بھول جائیں، یا اپنے دوستوں کو بھول جائیں، یا اپنے رشتہ داروں کو بھول جائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات ایک اور عرض کر دوں گا، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کے جو جانور ہے ان میں بکرا، زیادہ تر ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں خصی ملتا ہے۔ خصی اسے کہتے ہیں کہ جو اس کی چیز کو نکال دیا جاتا ہے، اس کو خصی کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ بہرحال وہ چیز اس بکرے کے جسم کا ایک حصہ ہے اور اس حصے کو کاٹ دیا گیا تو گویا اس جانور میں نقص پیدا ہو گیا۔ تو اسی لیے بہت سے لوگ اس مسئلے سے واقف نہیں ہیں، بلکہ ہمارے احمد بھائی ابھی 2-3 دن پہلے ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ صاحب ایک بکرا مل رہا ہے جو خصی ہے، کیا اس پہ قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ اس بتانے والے نے احمد بھائی سے یہی کہا تھا کہ جناب یہ نقص ہے، اس میں عیب ہو گیا، کیونکہ جو چیز اللہ نے اس کو پیدائشی دی تھی آپ نے اس کو نکال دیا، جب نکال دیا تو وہ نقص والا عیب والا ہو گیا۔ اور قربانی کے جانور کے لیے ہم نے علماء کرام سے یہ سنا ہے کہ وہ جانور عیب والا نہ ہو، یعنی نہ سینگ ٹوٹا ہوا ہو، نہ پوچھ کٹی ہوئی ہو، نہ اندھا ہو، نہ لنگڑا ہو، نہ اس کی وہ چیز نکلی ہوئی۔ تو دوستو سنو، ایسی بات ہے، بلکہ جو جانور خصی ہوتا ہے اس کی قربانی تو افضل ہے، عیب والی نہیں۔ دیکھیے عیب اسے کہتے ہیں کہ جس مال میں عیب ہوتا ہے اس مال کی قیمت گھٹ جاتی ہے۔ عیب والا مال اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے۔ آپ بازار جاتے ہیں پینٹ خریدنے کے لیے، اگر ذرا سا بھی اس میں 60 پڑی ہوئی ہوتی ہے تو یہاں کے جو لوگ ہیں دکاندار وہ کہتے چلو ٹھیک ہے، ویسے تو $50 کی ہے مگر چونکہ اس میں تھوڑا سا نقص ہے تو میں آپ کو $20 دوں گا۔ یہ کیوں؟ برانڈ وہی کمپنی، ساری چیز وہی، مگر تھوڑی سی 60 اس کے اندر، اس 60 کی وجہ سے وہ آپ اس کی قیمت کو کم کرتے ہیں۔
معلوم ہی چلا کہ جس مال میں نقص ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے، اس کی قیمت گر جاتی ہے۔ تو اب اگر خصی بکرا، اگر اس کا خصی ہونا عیب ہوتا تو اس کی قیمت گر جانی چاہیے۔ اگر ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خصی بکرا بمقابلے اس بکرے کے کہ جو خصی نہیں ہے، لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور پسند بھی ایسے نہیں، اس کی قیمت اس بکرے کے مقابلے میں دگنی ہوتی ہے۔ اگر وہ بکرا $200 کا ہے تو وہ $300 کا ہوگا، $400۔ اور حدیث پاک سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی فرمائی۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ خصی جانور کی قربانی کرنا یہ سنت ہے۔ تو لہذا جو لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں، اس شریعت اس کو عیب نہیں کہتی۔ شریعت کے نزدیک جانور کا عیب یہ ہے کہ وہ اندھا ہو، کوئی عضو ٹوٹا ہو، پونچھ کٹی ہوئی ہو، سینگ ٹوٹا ہوا ہو، لنگڑا کے چل رہا ہو، ایسا لنگڑانا کہ وہ ذبح گاہ پر پہنچ نہیں سکتا، تو ایسے عیبوں کو شریعت عیب کہتی ہے، نہ کہ خصی ہونے کا نام عیب ہے۔ تو اس لیے جو جانور خصی ہے بلا شبہ اس کی قربانی جائز ہے، بلکہ افضل ہے۔ ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں، اس مسئلے سے بھی لوگ واقف نہیں۔ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شوہر نے اپنی طرف سے قربانی کرا دی تو بیوی کی طرف سے بھی ہو گئی۔ یاد رکھیے دوستو، ایسا نہیں۔ جس طرح قربانی مرد پر واجب ہے، اسی طرح عورت پر بھی قربانی واجب ہے۔ مرد نے جو قربانی کرائی ہے تو اس کی قربانی کرانے سے عورت پر جو واجب تھا وہ وجوب ختم نہیں ہوگا، کیونکہ جس طرح نماز مرد پر الگ فرض ہے، عورت پر الگ فرض ہے، اسی طرح قربانی مرد پر الگ فرض ہے، عورت پر الگ فرض ہے۔ لہذا اگر عورت پر قربانی واجب ہے، یعنی وہ صاحب نصاب ہے مرد کی طرح، تو اس عورت کو بھی قربانی کرانا واجب ہے۔ نہ کرائے گی سخت گناہگار اور واجب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوگی۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پچھلے سال تو ہمارے ابا نے کرائی تھی، احمد بھائی نے یا امجد بھائی نے، چلو اس سال بیوی کی طرف سے کر دیتے۔ ایسا نہیں چلے گا، یاد رکھیے، جس سال دونوں صاحب نصاب ہیں تو دونوں پر قربانی واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ عورت کی قربانی پچھلے سال کرا دی تھی تو اس سال بولے چلو اپنی طرف سے کرا دیتے ہیں، یعنی شوہر اپنی طرف سے کرا رہا، ایسا نہیں۔ اگر شوہر پر بھی واجب ہے تو جب تک یہ دونوں صاحب نصاب رہیں گے اس وقت تک ہر سال دونوں پر قربانی واجب رہے گی۔ اس لیے خاص طور سے اس بات کا بھی آپ لوگ لحاظ رکھا کریں۔ تیسری بات، جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ خود ذبح نہیں کرتے، حالانکہ خود ہاتھ ڈالنا کہتے ہیں اس کو، یعنی ذبح کرنے کو ہمارے ہاں عرف میں، ارے صاحب مولوی صاحب آپ ہاتھ ڈال دیجیے گا، یعنی آپ ذبح کر دیجیے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ خود بیچارے نہیں کرتے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ خود ہاتھ ڈالنا یعنی جانور کو ذبح کرنا جس پہ قربانی واجب ہے، یہ افضل ہے۔ ہاں ایک الگ بات ہے کہ اگر وہ رقیق القلب ہے، کمزور دل کا ہے، دیکھ نہیں پاتا، تو پھر وہ اپنا نمائندے سے کرا دے، ایک الگ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ چیز ہم نے اپنے ہندوستان اور پاکستان کے اندر بھی دیکھی گئی ہے کہ جب جانور کو لٹاتے ہیں تو قبلہ رخ ہونے کا لحاظ نہیں کرتے،
قربانی کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جانور کو گراؤ تو قبلہ رخ کر دو، اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور جو ذبح کرنے والا ہے وہ اس کے شانے پر دایاں پاؤں رکھ کر تیز چھری سے ذبح کرنے سے پہلے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ یہ کہہ کر اب بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر تیز چھری سے اس کو ذبح کر دیں۔ ہمارے ہندوستان اور پاکستان اللہ کے رسول کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا کہ جو بکری کو ذبح کرنے کے لیے لٹائے ہوئے تھا اور اپنا پاؤں اس کے اوپر رکھ کر چھری تیز کر رہا تھا ذبح کرنے کے لیے۔ حضور نے جب اس شخص کو دیکھا تو فرمایا افلا قبل ھذا اتريد ان تمیتها موتتان، ارے یہ کام چھری تو نے اب سے پہلے تیز کر کے کیوں نہ رکھی تھی کہ جو تو اس جانور کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے درحالے کہ وہ بکری تیرے اس عمل کو دیکھ رہی ہے۔ اتريد ان تمیتها موتتان، کیا تو اس بکری کو، اس جانور کو 2 مرتبہ موت دینا چاہتا ہے؟ یہ 2 مرتبہ موت کیا ہے؟ پہلی موت تو یہی کہ جانور کے سامنے چھری کا تیز کرنا، یہ موت ہے، کیونکہ اس طرح سے یاد رکھیے گا اللہ نے جانور کو بھی احساس کا مادہ دیا۔ جب جانور چھری تیز ہونے کو دیکھتا ہے تو گویا یہ عمل اس جانور کے حق میں ایک موت ہوتا ہے، گویا موت اس کے سامنے دشالہ ہو کر کھڑی ہوئی۔ اور دوسرا عمل چھری چلانا، یہ دوسری موت ہے۔ تو اسی دونوں کو سرکار نے اشارہ فرمایا کہ اتريد ان تمیتها موتتان، کیا تو اس طرح یہ عمل کر کے اس بکری کو 2 موت دینا چاہتا ہے، جبکہ اس کے حق میں ایک ہی موت جائز ہے اور دوسری جائز نہیں۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں خبردار خبردار، جانور کے سامنے کبھی چھری تیز نہیں کرنی چاہیے۔ چھری تیز پہلے سے کر کے رکھے، بس لٹائیں، قبلہ رخ کریں، دیر نہ کریں اور فوراً اس کو ذبح کر دیں۔ تیز چھری سے اس لیے کہ جب تیز چھری سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو تکلیف کم ہوتی ہے، چھری کھٹل ہوتی ہے تو تھوڑا کاٹتی ہے رکتی ہے، تھوڑا کاٹتے تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ جانوروں کے بھی حقوق ہیں، اسی لیے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے اس حق کو ظاہر فرمایا اور اس عمل سے منع فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اور آپ اسوہ حسنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا